جی السلام علیکم ابو بکر بھائی، خیریت سے ہیں؟ جی، وعلیکم السلام، کیا حال ہے جناب؟ مولا کا احسان ہے، اللہ تعالیٰ کا بڑا احسان ہے، تھینک یو سر۔ آپ سنائیں، آپ کیسے ہیں؟ آپ کی ٹھیک ہے بھائی، سب طبیعت بہت صحیح ہے میری، اللہ اللہ آپ کو عزت دے۔ اچھا، میرا چھوٹا سا سوال آپ سے یہ ہے جی کہ میں کافی ویڈیو آپ کی دیکھ چکا ہوں فیس بک کے اوپر جی جی کہ ابو بکر و عمر کے بارے میں آپ کے جو الفاظ ہیں وہ بھی بڑے عجیب و غریب سننے کے اندر ہوں، مجھے ملے ہیں۔ جی تو مختصر سا اپنا عقیدہ تھوڑا سا میرے سامنے رکھیں کہ آپ ابو بکر و عمر کے بارے میں آپ کا کیا عقیدہ ہے، کیا سمجھتے ہیں آپ ان کو؟ جی سر، آپ نے کہاں سے کال فرمایا میرے بھائی، میرے عزیز؟ میں نے پاکستان فیصل آباد سے۔ اللہ آپ کو عزت دے۔ آپ، یہ آپ کا نام ہے ابو بکر اصغر، صحیح کہہ رہا ہوں؟ جی، میرا نام ہے ابو بکر، الحمدللہ۔ جی اچھی بات ہے۔ دیکھیں میرے بھائی، ابو بکر اور عمر کے متعلق ہمارا عقیدہ کیا ہے؟ ابو بکر عمر کا عقیدہ کے متعلق ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ ان سے بڑھ کر تاریخ بشر میں انبیاء علیہم السلام سے بڑا غدار اور خائن اور قرآن و سنت سے بڑا دشمن نہیں گزرا ہے، یہ ہمارا عقیدہ ہے۔ کیوں؟ وجہ کیا وجہ خیال یہ کی ہے انہوں کہ نے؟ انہوں نے، دیکھیں کہ انہوں نے سب دین کو انہوں نے چینج کیا۔ دین میں جتنے بدعات پیدا ہوئے ان کا جڑ ان سے ہے۔ اللہ تعالیٰ نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو پوری انسانیت کے لیے ہادی بنا کر بھیجا، اور اللہ جی تعالیٰ نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو علم دی، حکمت دی، اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ان کا اہل بیت، ان میں سے پہلے امیر المؤمنین علیہ الصلوۃ والسلام کو امام اور خلیفہ بنایا۔ امیر المؤمنین ہوں علیہ الصلوۃ والسلام اگر خلیفہ بنتے، جیسے خود رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث قرطاس میں فرمایا کہ میں تمہارے لیے وہ وصیت لکھوں گا کہ اس کے بعد تم کبھی گمراہ نہ ہو جاؤ گے، کبھی گمراہ نہ ہو جاؤ گے۔ کیا مطلب ہے؟ دین میں کبھی کوئی بدعت نہیں آئے گی، مسلمانوں جی میں کسی قسم کا اختلاف، یہ بھی حدیث قرطاس میں تصریح ہے کہ تم کبھی آپس میں اختلاف نہیں کرو گے۔ اور پھر رسول پاک جی صلی اللہ علیہ وسلم کا خطبہ عرفہ اور منا میں کہ فرمایا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ اگر تم میری اہل بیت اور قرآن کی اتباع کرو گے تو کبھی تم گمراہ میرے بعد نہیں ہو جاؤ گے۔ تو عرض یہ ہے کہ اگر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد وہی شخص جو ان سے موسیٰ سے نسبت رکھتا ہے، ہارون وہ منزلہ رکھتا ہے، انت منی بمنزلت ہارون و موسیٰ، یعنی علم جو پیغمبر کا تھا وہی علم علی علیہ السلام کا ہے، جو عصمت پیغمبر کا ہے وہی عصمت امیر المؤمنین علیہ السلام کا ہے، جو شفقت اور جو تدبیر امت کے لیے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے وہی امیر المؤمنین علیہ السلام کا ہے، جو معجزات نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تھے وہی امیر المؤمنین علیہ السلام کے پاس ہے۔ اور پھر امیر المؤمنین علیہ السلام کے بعد امام حسن علیہ السلام، ان کے بعد امام حسین علیہ السلام، ان کے بعد امام زین العابدین علیہ السلام۔ اس طرح اگر یہ سلسلہ رہتا تو ایسا ہے کہ جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کبھی مرے ہی نہیں، کبھی امت ان کی وفات، یعنی ان کے پیغمبر جب دنیا سے گئے نا، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے ان کی لیڈرشپ سے امت محروم ہو گئی ہے، لیکن اگر امامت اہل بیت علیہ السلام سے نہ نکالا جاتا تو ایسا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کبھی وفات نہیں پائے۔ ہوں دیکھیں اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم مزید وہ 23 سال ان کی مدت نبوت تھی نا، اگر مزید 50 سال زندہ رہتے، مزید 100 سال زندہ رہتے، تو اللہ جانتا ہے کہ وہ کیا کیا علم، کیا کیا حکمت، کیا کیا نور ان سے ظاہر ہوتی، اور نہ صرف جزیرۃ العرب ان کے زمانے میں مسلمان، پوری دنیا مسلمان بن جاتی، اور دنیا میں کوئی ظالم نہیں ہوتا، دنیا میں کوئی بیماری نہ ہوتی، سب مشکلات کا حل ہو جاتا۔ تو یہ کام اللہ تعالیٰ نے اسی اللہ کام کو، یہ جو اللہ نے دین بھیجا ہے نا انسانیت کے ہدایت کے لیے، کہ انسان اللہ کو پہچان لے، اپنی قدر پہچان لے، ایک دوسرے پہ ظلم نہ کرے، اور راہ قسط پر، راہ عدل پر، راہ انصاف پہ رہیں، اللہ کی عبادت کریں، ایک دوسرے سے نیکی کریں۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ بھیجا تھا، اللہ تعالیٰ نے تہیہ بھی کیا تھا، اللہ تعالیٰ نے بہترین اس کا ذریعہ بھی بنایا تھا۔ تو اس کا اسی امت نے، جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے سامنے ہارون کو چھوڑ کر لوگوں نے، سامری نے کیا کیا؟ سامری نے ایک بچڑا بنایا، لوگوں سے عبادت کرا دی۔ تو اسی طرح اس امت نے بغیر کسی نص کے، بغیر کسی ہدایت کے، اور بھائی جس کو اللہ نے پیغمبر نے اپنا خلیفہ بنایا تھا اس کو چھوڑ کر ابو بکر عمر نے، پھر ان لوگوں نے دین کے تمام احکام تبدیل کر دیے، اور مسلمانوں میں آج اختلاف ہے، قرآن میں اختلاف، اذان میں اختلاف، توحید میں اختلاف، نبوت، سب مسائل میں، اصول فروع سب میں اختلاف۔ ہاں جی ہاں۔ مجھے ٹائم دے
جی تو آپ بسم مجھے اللہ ٹائم دیں 1 منٹ کا. بسم اللہ بسم اللہ بسم آپ مجھے یہ بتائیں کہ آپ بخاری کی بات کرتے ہیں کہ بخاری کے اندر یہ لکھا ہے، بخاری کے اندر وہ لکھا ہے. کیا آپ اس اللہ بات پر متفق ہیں کہ بخاری کے اندر جو لکھا ہے وہ سب ٹھیک ہے؟ بخاری کے اندر جو باتیں قرآن سے موافق ہیں اور اہل جو بیت باتیں علیہم الصلاۃ والسلام سے موافق ہیں، وہ باتیں صحیح ہیں. ٹھیک ہے نا. احادیث آپ لوگوں کا احادیث جو ہیں وہ سب صحیح نہیں ہیں. ان میں سے وہ چیزیں جو قرآن کے موافق ہیں، قرآن کے خلاف نہیں ہیں، اور وہ چیزیں جو اہل بیت علیہ السلام کے فرمائشات کے موافق ہیں وہ صحیح ہیں. باقی جو قرآن سے موافقت نہیں رکھتی وہ باطل ہیں. تو انشاءاللہ کسی دن آپ میرے ساتھ ٹائم بنا لیں. ابھی آپ کے کالر بہت زیادہ ہیں. آپ ہم، صدیق و عمر کی ایمان کی بات کرتے ہیں اہل سنت کی کتابوں میں سے، لیکن میں جی بالکل کہتا ہوں کہ صدیق کا ایمان شیعہ کتب کی روشنی کے اندر. بالکل بالکل. جب آپ چاہیں ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں ابو بکر بھائی. جب آپ چاہیں انشاءاللہ تبارک و تعالی ہم آپ انشاءاللہ کی کتب میں جب چاہیں. دفعہ آپ سے ابھی چاہیں تو ابھی میں بات حاضر ہوں، آئندہ جا چاہیں آئندہ میں حاضر ہوں، جب آپ چاہیں. میں آپ سے جو آپ کا پرسنل سیکرٹری ہے میں ان سے بات کر کے بسم پھر اللہ آپ بسم سے بات کروں گا انشاءاللہ. اللہ آپ کو انشاءاللہ. پچھلے دنوں کے اندر آپ کو پتا ہوگا کہ ہمارے ایک عربی عالم نے بھی آپ کو ساتھ ہی اس بات پر مناظرہ ہوا تھا ابو بکر کے اسلام کے اوپر. آپ نے اس بات کو بھی تسلیم کیا تھا، ان کے اسلام کو تسلیم کیا آپ نے، پھر وہ بات چھوڑ کر آپ ایمان کے اوپر چلے گئے. نہیں دو بالکل چیزیں غلط آپ نے بات ہے. گڑبڑ. نہیں، انہوں نے میری بات نہیں سنی، انہوں نے میری بات کاٹ کے انہوں نے کال کاٹ کے چلے گئے. میں نے کبھی نہیں کہا کہ ابو بکر ظاہری طور پہ مسلمان تھا لیکن اس کا ایمان نہیں تھا. میں نے یہ نہیں کہا. میں نے کہا ابو بکر ظاہری طور پہ مسلمان تھا جس طرح عبداللہ ابن ابی ابن سلول مسلمان تھا. ٹھیک ہے نا. عبداللہ ابن ابی ابن سلول ظاہر طور پہ مسلمان ہے لیکن حقیقت میں وہ کافر ہے کیونکہ وہ منافق ہے. تو ہم نہیں کہتے کہ عبداللہ ابن ابی ابن سلول جو ہے مسلمان ہے اور بھائی اس کا ایمان نہیں ہے. انشاءاللہ آئندہ اگر وہ زیادہ وہ ہو جائے تو وہ بہت سارے مسلمان ہیں لیکن منافق بھی نہیں ہے. منافق بھی نہیں ہے، ٹھیک ہے نا. مومن بھی نہیں ہے، ظاہری مسلمان ہے. عبداللہ ابن ابی ابن انشاءاللہ سلول اس کے فعل میں، اس کے قول میں وہ کافر ہے، وہ پکا کافر ہے، زندیق ہے، ملحد ہے. ٹھیک ہے نا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو گالی دیتا تھا. وہ نبوت پر اس کا ایمان جھوٹ کلمہ پڑھتا تھا. ٹھیک ہے نا. تو ہم کبھی نہیں کہتے اس شخص نے میری بات نہیں سنی، میری بات کاٹ کے چلا گیا اور اس نے کہا کہ آپ اس کے ایمان کی بات کر، ایمان تو اللہ جانتا ہے دل میں. وہ اسی جملہ کہہ کے وہ میرا جواب بھی نہیں سنا، اس نے کاٹ دیا. جبکہ حالانکہ میری باری تھی، میں نے 10 منٹ بات کرنے تھے، اس نے 1.5 منٹ میں اسے کاٹ کے چلا گیا، بھاگ گیا. تو عرض یہ ہے ہم کبھی نہیں کہتے ہاں کہ ابو بکر مسلمان تھا لیکن وہ مومن نہیں تھا. ہم نہیں کہتے. ابو بکر مسلمان نہیں تھا جس طرح عبداللہ ابن ابی ابن سلول مسلمان نہیں تھا. ابو بکر مسلمان تھا جس طرح عبداللہ ابن ابی ابن سلول مسلمان تھا. ٹھیک ہے نا. اس بات پر انشاءاللہ آپ کی کتابوں سے یہ حوالے پیش کروں گا. کوئی آپ کی حوالہ ایک بھی آپ کو تفاصیل نہیں میں ملے گا. سے وہ وہ آپ کو آپ کی انشاءاللہ ملے گا، توہم ہے. انشاءاللہ ملے گا. انشاءاللہ منتظر ہے. ہاں، آپ کے اصول منتظر. اصول سے ملے گا، سبسان سے ملے گا، یا ذرا سے ملے گا، اصول کافی سے ملے گی انشاءاللہ. آپ کو کچھ بھی نہیں ملے گا شیعہ کتابوں سے. یا میں اس کام میں کئی سالوں سے آپ لگا ہوں. آپ کے اعلام، آپ کے اکابر دیکھیں، مصر کے، مکہ مکرمہ کے، مدینہ منورہ کے مفتیوں نے مسجد مدینہ مدینہ مسجد الرسول صلی اللہ علیہ وسلم کے امام جماعت ہیں شیخ سعد الغامدی، اس نے مجھ سے مناظرے کیے. شیعہ کتاب میں آپ کو کچھ نہیں ملے گا. ٹھیک ہے نا. انشاءاللہ ملے گا. ٹھیک ہے انشاءاللہ انشاءاللہ ٹھیک ہے. آپ ٹرائی کریں، ہمیں سرپرائز کریں، ہمیں شاک کریں. ٹھیک ہے نا. بہت مہربانی آپ کی. تیاری کر لیں، میں آپ کا منتظر ہوں. اوکے، تھینک یو سر. جی مسٹر طاہر، السلام علیکم. وہ کیسے ہیں؟ خیریت سے ہیں؟ وعلینا وعلی عباد اللہ الصالحین. خیر ہے، آپ سنیں. مولا کا کرم ہے جی. کہاں سے کال فرمایا طاہر جی، صاحب؟ کراچی سے. جی سر، سنائیں سوال کیا یہ ہے حکم کہ ہے؟ مجھے آپ یہ حکم یہ ہے کہ آپ مجھے یہ بتائے، دیکھو کہ کوئی منافق یا زندیق یا بدعتی جنت میں جا سکتا ہے، چاہے وہ نہیں زبردستی ہو نہیں یا رضامندی کے ساتھ؟ نہیں جا سکتا، نہیں جا سکتا. نہیں جا سکتا. اچھا، جنت میں کون جا سکتا ہے؟ جنت میں وہ کون جا سکتا ہے جو مومن ہے، جو شیعہ ہے. جو مومن ہو، مسلمان ہو، جس سے اللہ اور اس کا رسول جو محبت شیعہ کرتا ہو، جس جو سے اللہ اور شیعہ اس کا رسول. بے شک. ہوں، ہاں، جو شیعہ شیعہ اہل ہو. بیت ہوں.
جو شیعہ اہل بیت جی 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 جو شیعہ اہل بیت ہو، جو شیعہ ہو کیا مسلمان، آپ مسلمان ہو تو نہیں جائے گا. مسلمان میں تو عبداللہ ابن ابی ابن سلول بھی ہے نا، ہیلو شیور یزید بھی مسلمان ہے، مسلمانوں میں تو یزید بھی ہے، معاویہ بھی ہے، ٹھیک ہے نا. اور بھائی آواز آ رسول رہی ہے؟ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں فرمایا یا علی، نہیں فرمایا لا عہد النبی الامی الی ان لا يحبنی الا مؤمن ولا يبغضنی الا منافق. آپ کی آواز صحیح یہ نہیں ہے آ رہی. حدیث، مسلم کی حدیث نہیں ہے. آپ نے کیا فرمایا؟ مسلم کی حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے لا عہد النبی الامی الی ان لا يحبنی الا مؤمن ولا يبغضنی الا منافق. آپ کی آواز صحیح نہیں آ رہی. اوکے بھائی، اب میں کیا کر سکتا ہوں اگر آپ کی آواز نہیں آ رہی نا. آپ کسی ہوٹل میں بیٹھے ہیں، پتہ نہیں کہاں بیٹھے ہیں بھائی، چپلی کباب بنا رہے ہیں اور کسی چپلی کباب کے نیٹ سلو ہے نا میرا خیال سے. ہاں ہیلو جی جی چلیں ٹھیک ہے بھائی. میں آپ کو آپ کہہ رہا ہوں کسی کوئی اچھے مومن جگہ اور میں جاؤ نا. مسلمان جنت میں جائے گا کہ نہیں؟ آپ کہہ رہے شیعہ ہوگا تو ہو جائے گا. بالکل بالکل بالکل. رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا انی تارک فیکم ما ان اخذتم بہما لن تذلوا بعدی کتاب اللہ وعترت اہل بیتی. میں تمہارے درمیان دو چیزوں کو چھوڑ کے جا رہا ہوں، جب تک ان کے اتباع کرو گے گمراہ نہ ہو جاؤ گے. یعنی کیا؟ اگر ان کو چھوڑو گے تو گمراہ ہو جاؤ گے. کتاب اللہ وعترت اہل بیتی، کتاب اللہ اور میرے عترت اہل بیت. رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا مثل اہل بیتی فیکم کمثل سفینۃ نوح من رکبها نجا ومن تخلف عنها غرق. میرے اہل بیت علیہم الصلاۃ والسلام کی مثال تم میں سفینہ نوح ہے. سفینہ نوح میں جو بھی سوار ہوا اس کو نجات ملی، اور جو بھی اس سے پیچھے رہ گیا وہ تباہ ہو غرق ہو گیا اور جہنمی بن گیا. تو شیعہ ہونا فرض ہے بھائی. آواز کٹ آ رہی ہے. ایک منٹ صبر کریں. چلیں ٹھیک ہے، آپ کسی ایسی جگہ جائیں نا بھائی صاحب، آپ کسی جگہ جائیں جو آواز آ جائے نا، ٹھیک ہے نا. آپ کو آواز نہیں آ رہی ہے تو گفتگو نہیں ہو سکتی. آپ چلیں نا وہ کسی فارغ جگہ میں بیٹھے ہیں جہاں پہ انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو آواز صحیح آئے، تو ہم آپ سے بات کرنا چاہتے ہیں.